بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعاً آپ حضرات لائق ثناء و منقبت ہیں، اس لیے کہ آپ حضرات مناقب امیر المومنین کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، ورنہ قرآن سے لے کر حدیث تک اور حدیث سے لے کر آثار تک، آثار سے لے کر تاریخ تک، تاریخ سے لے کر اخلاقی اور ادبی کتابوں تک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے نورانی فضائل علی کا۔ اور پھر بھی کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں علی نہ نظر آتے ہیں نہ سمجھ میں آتے ہیں۔ یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، کس کی قسمت میں کون آتا ہے۔ دیکھیے، روایات ایک طرف، تفسیر و تعویلات ایک طرف، درایت ہے اور تاریخ ہے ایک طرف۔ وہ لوگ ہیں، ٹھہر کے ایک جملہ پہلے اور عرض کر لوں۔ عموماً یہ سوال ہوتا ہے کہ امیر المومنین نے، ہم تو علیہ السلام کہتے ہیں، علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، لیکن جو حضرات کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ان کی طرف سے ایک سوال آتا ہے کہ کیوں نہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، کیوں نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اگر ان کا حق تھا تو حق حاصل کرنے کی تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ بہت عام سوال ہے، اور اس کے بہت سے جوابات دے چکا ہوں اور بہت سے آئندہ دیتا رہوں گا، کیونکہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں تہ در تہ اسرار ہوتے ہیں، اور جو مخاطب ہوتا ہے، جو سامنے ہوتا ہے، جس سے آپ تکلم کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اس کے سطح ذہنی کے مطابق جواب دینا پڑتا ہے۔ تو اس وقت بس ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ہے، حیات پیغمبر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے لے کر اور تا حین وصال پیغمبر امیر المومنین کی شمشیر برہنہ رہی، اور نصرت اللہ و نصرت رسول اللہ میں مسلسل سرگرم کارزار رہی، اور ادھر حضرت نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، آپ نے وہ تلوار غلاف میں رکھ دی، اور اس کے بعد دو کردار سامنے آئے۔ کون ہے انسان جو ان دونوں کو برابر کہہ سکے؟ ایک کردار وہ تھا کہ جو اپنی دنیاوی حکومت کو قائم کرنے کے لیے، اقتدار قائم کرنے کے لیے سازشیں، زیادتیاں، ظلم و ستم، جور، جفا اور لشکر کشی کا سہارا لے رہا تھا، یعنی ایک تلوار اٹھا رہا تھا یہ منوانے کے لیے کہ مجھے حاکم مان لو، اور دوسرا کردار امیر المومنین کا تھا کہ جو تلوار تب اٹھی اور آپ نے آگ تب روشن کی جب ایک گروہ آیا اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ خدا ہیں، اور وہ تلوار اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ میں خدا نہیں ہوں۔ ایک کردار خود کو حاکم منوانے کے لیے تلوار اٹھا رہا تھا، ایک کردار یہ کہنے کے لیے تلوار اٹھا رہا تھا کہ میں خدا نہیں ہوں۔ ارے یہ دونوں کردار برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ زمین تا آسمان فرق ہے یا اس سے بھی کچھ زیادہ؟ اور ہمارے یہاں اور یہ واقعہ بھی ایسے ہی نہیں ہے کہ کسی ضعیف روایت میں ہو۔ دشمن تو یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ ارے کہاں، ان میں یہ فضیلتیں بڑھاتے ہیں کہ بھئی ایسے بھی لوگ تھے جو انہیں خدا ماننے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اتفاق سے یہ روایت بھی صحیح ہے، بخاری میں ہے، کہیں اور نہیں۔
یہ روایت اصل واقعہ اجمالاً صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، جو کتاب ہے بعد کتاب باری عندہم، جو لوگ اسے اس طرح سے تسلیم کرتے ہیں۔ آپ تصور فرمائیے، اور آپ کا رجز ہے اس موقع پر، لما رأیت الامر امرا منکرا اججت ناری ودعوت قنبرا، جب میں نے دیکھا کہ غلط عقیدہ پروان چڑھ رہا ہے تو بس میں نے آگ جلائی اور قنبر کو آواز دی۔ یہ رجز موجود ہے تاریخوں میں اور آپ کے دیوان میں بھی موجود ہے۔ خدا کی قسم یہ دو کردار ذہن میں رکھیے گا، ایک وہ ہے جو خود کو حاکم منوانے کے لیے تلوار اٹھا رہا ہے، دوسرا وہ ہے جو اس لیے تلوار اٹھا رہا ہے، اس لیے آگ روشن کر رہا ہے کہ مجھے خدا نہ مانو۔ کیا جوہر کردار دیکھا ہوگا انہوں نے جو آپ کو خدا کہنے پہ آمادہ ہو گئے۔ میں کوئی اس عقیدے کی تائید نہیں کرتا، وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے، وہ گمراہ تھے، وہ غلط کار تھے، ان کا عقیدہ باطل، لیکن ایک بات کہوں گا، ایک بات عرض کروں گا، وہ دیوانے نہیں تھے، مجنون نہیں تھے، پاگل نہیں تھے، فاقد العقل نہیں تھے، فاتر العقل نہیں تھے۔ اگر مجنون ہوتے تو سزا نہ دی جاتی۔ نہ دنیا کے کسی قانون میں مجنون کو سزا دی جاتی ہے، نہ اسلام میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم صحیح مگر کچھ نہ کچھ عقل رکھتے تھے۔ یہ جو عقل رکھتے تھے، حواس خمسہ جن کے سلامت تھے، انہوں نے کیا دیکھا جو علی کو خدا کہنے لگے؟ اور پھر ان میں سے 3 گروہ ہو گئے، یعنی دروازے پر آئے، قنبر دروازے کے باہر آئے، کہا کہ اللہ کہاں ہے، ہمیں ان سے ملنا ہے، رب کہاں ہے، ہمیں ان سے ملنا ہے۔ قنبر بالکل مدہوش، قنبر کس کو پوچھ رہے ہو؟ یہ تاریخ ہے، تاریخ، شریعت نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ کہا علی کو خدا کہتے ہو؟ کہاں؟ علی رب ہیں، علی ہیں اللہ۔ قنبر اندر گئے، کہا یا امیر المومنین، دروازے پہ قیامت آئی ہوئی ہے، میں اپنی زبان میں ترجمانی کر رہا ہوں، یا امیر المومنین۔ دروازے پہ کچھ لوگ ایسے آ گئے، آپ نکلے، کہا کیا ہے تمہارا عقیدہ؟ کہا انت ہوا، آپ وہی ہیں؟ کہا کون وہی؟ کہا اللہ۔ کہا خبردار جو یہ بات کہی میں تمہیں جلا ڈالوں گا۔ جب خوب سمجھایا، ڈانٹا، باپ کا کیا کام ہوتا ہے؟ کچھ باتیں پیار سے سمجھاتا ہے، کبھی ڈانٹ کے سمجھاتا ہے، کبھی اور سخت سزا دے کے سمجھاتا ہے، اور یہ تو مسئلہ توحید کا تھا، تو یہاں دین کا تھا مسئلہ۔ خوب سخت سے سخت آپ نے تنبیہ فرمائی۔ 3 گروہ ہو گئے، کچھ نے حضرت کی بات مان لی، واپس چلے گئے، اور کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے آخر تک توبہ نہیں کی، اور استدلال کیا پیش کیا؟ یعنی علی کو خدا کہتے ہوئے وہ آگ کی سزا قبول کر لی، اور کہا کہ یہی تو دلیل ہے کہ آپ خدا ہیں، چونکہ آتش کی سزا صرف خدا دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دیتا۔ یعنی عقل اتنی کام کر رہی تھی کہ قیاس سے کام لے رہے تھے، اور نتیجہ قیاس باطل تھا، نتیجہ قیاس باطل تھا۔ نتیجہ قیاس ہے، یہ قیاس ہے کہ یہ ثابت ہے کہ آگ کی سزا صرف خدا دے گا، اور آپ ہمیں آگ کی سزا دینا چاہتے ہیں، تو یہی تو دلیل ہے کہ آپ خدا ہیں۔ جل گئے،
علی کو خدا کہتے کہتے مر گئے، ہلاک ہو گئے۔ میں یہاں پر بھی کوئی فیصلہ نہیں کرتا کہ آخرت میں ان کا کیا ہوگا، وہ جانے اور خدا۔ میں نصیریت کو فروغ نہیں دے رہا ہوں، نصیری مشرک ہیں کہہ چکا ہوں، نصیری کافر ہیں کہہ چکا ہوں۔ علی کو رب کہنا درست نہیں ہے، علی کو اللہ کہنا درست نہیں ہے، علی کو حق کہنا اس اعتبار سے درست ہے کہ علی میزان حق ہے، لیکن علی کو حق کہنا اس معنی میں کہ آپ توریہ کریں، حق کہہ کے خدا کو مراد لیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ لیکن ہر مسئلے پر یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے یہاں کیا کہنا کیا کرنا جائز ہے، کیا کہنا کیا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کرنا کسی فقیہ یا مفکر کا کام نہیں ہے کہ خدا اس کے انعام میں یا سزا میں کیا کرے گا۔ غور فرما رہے ہیں؟ یہ یعنی یہ ہمارے جورسڈکشن میں نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ یہ جہنم میں جائے گا یا یہ۔ ایک شخص یعنی ایک بہت بزرگ عالم کا تذکرہ ہے، عجب بحث چھڑ گئی۔ یہ بحث ملائے عام پہ کرنی نہیں چاہیے تھی مجھے، مگر اب ڈھکا چھپا بھی کیا رہ گیا ہے۔ ہر بحث تو اب آج کل ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے، اور آپ کوئی بات کہیں اور وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ پھر یاد رکھیے گا یہ حرف باطل ہے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی رب نہیں ہے۔ علی اللہ کہنا، علی رب کہنا گناہ ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ کوئی حضرت علی علیہ السلام کو اللہ کہے اور پھر کہے کہ میں مسلمان ہوں تو یہ اس کا قول مقبول نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر یہ حدود، حالانکہ بہت سخت بات ہے، یہ ظاہر ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ کافر ہے، مشرک ہے، تو پھر نتیجہ یہی ہے کہ وہ کافر اور مشرک ہوگا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں، دوزخ میں، کوئی شک نہیں۔ لیکن میں ایک عالم کا تذکرہ کر رہا ہوں، ایک بزرگ جلیل القدر عالم، مجتہد، فقیہ، نام نہیں لوں گا اس وقت۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص واقعاً دیانت داری کے ساتھ سوچے، فکر کرے، دلائل قائم کرے، استدلال قائم کرے، منطق و حکمت سے کام لے، خدا کی جستجو کرے، تلاش کرے، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ واقعاً کوئی خدا نہیں ہے، آپ کا خدا اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا ہمارا خدا عادل ہے۔ اگر واقعاً وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ خدا نہیں ہے تو قیامت میں وہ اس شخص کو سزا نہیں دے گا، کیونکہ وہ اسی نتیجے پہ پہنچا، معذور ہے وہ۔ غور ہمارے یہاں بہت خطرناک بحث چھڑ گئی نا۔ دیانت داری شرط ہے ہر جگہ۔ ایک شخص دیانت سوچتے 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 اس نتیجے پہنچا کہ خدا نہیں، کوئی خدا نہیں، اس کی عقل کا فتور ہے، قصور ہے، جاہل ہے، سب کچھ درست، مگر کیا ہم یہ حکم لگا سکتے ہیں کہ خدا واقعاً اسے جہنم میں ڈال دے گا اور سزا دے گا؟ سخت سزا تو اسے دے گا جس کے اوپر ثابت ہو جائے کہ خدا ہے اور پھر انکار کرے۔ عادل ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، ارحم الراحمین ہے۔ اور فرما رہے ہیں عقائد کے سلسلے میں، اعمال کے سلسلے میں بہت احتیاط ضروری ہے۔ جو سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ جو ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اور توحید تو وہ حقیقت ہے جو فطرت پاکیزہ پر لکھی ہوئی ہے۔ توحید تو وہ حقیقت ہے جو فطرت پاک، اس نگین فطرت پہ کندہ ہے۔ علی، اس علی عظیم اور علی اعلیٰ، اس بے کراں خالق کی ایک بے انتہا مخلوق ہے۔ امیر المؤمنین، اور جب میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تعلق سے
یہ بات عرض کر رہا ہوں تو خود بخود وہ ذات گرامی اپنی جگہ اپنی عظمتوں کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے کہ جس کے نفس ہیں یہ فوراً مغالطوں میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ حضرت علی کی اتنی تعریف کر دی تو پھر رسول اللہ اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جس کے آغوش میں علی سمٹ آتے ہیں. رسول اللہ بعد از خدا بزرگ تو ہی. رسول اللہ وہ ہیں کہ جو اپنے شانے پہ علی کو اٹھا لیتے ہیں. رسول اللہ وہ ہیں جو علی کو زبان چساتے ہیں, اپنی آغوش میں سمیٹ لیتے ہیں. تو رسول اللہ سے علی کا موازنہ کریں اور اللہ سے علی کا موازنہ نہ کریں. نہ رسول اللہ سے علی کا موازنہ کریں, نہ اللہ سے علی کا موازنہ. علی مخلوق ہیں. یہی ابھی سورہ قل هو اللہ احد سامنے رکھیں. اللہ کی کیا خصوصیت ہے, معبود برحق کی کیا خصوصیت ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے, تو وہ ایک ہے. علی کے لیے اگر احد کہیں گے تو رسول موجود ہیں سامنے. رسول کے ہوتے ہوئے علی کی وہ احدیت و احدیت کی بحث نہیں چھڑ سکتی. یہ ان کے نفس ہیں, وہ ان کے بھائی ہیں, یہ ان کے بھائی ہیں. انہوں نے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, یا علی تم ہمارے بھائی ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو دوئی تو ہو گئی قائم, وحدت کے باوجود دوئی اور دوئی کے باوجود وحدت. یہاں وحدت در کثرت و کثرت در وحدت, یہاں سمجھ میں آتی ہے بات. اس کے بعد اور کیا خصوصیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے لم یلد ولم یولد. جب آپ حضرت علی کے بارے میں یہ باطل عقیدہ رکھیں گے کہ علی اللہ ہیں, تو سامنے ایک طرف ابو طالب آ جائیں گے توحید کی حفاظت کے لیے. جملہ یاد رکھیے گا, ابو طالب آئیں گے توحید کی حفاظت کے لیے. ایک طرف حسنین آ جائیں گے توحید کی حفاظت کے لیے کہ اس کی شان تو ہے لم یلد ولم یولد, اور یہاں علی کے والد بھی ہیں اور ولد بھی. اور پھر اگر آپ مزید اصرار کریں گے تو وہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. علی کی کفو فاطمہ زہرا موجود ہے. خدا کی قسم یہ خمسہ نجبہ کے انوار مل کے توحید حق صمدی کی حفاظت کرتے ہیں. جو اس در پہ آ جائے ممکن نہیں ہے کہ موحد نہ ہو, ممکن نہیں ہے کہ وہ خدا واحد پر یقین نہ لائے. یقیناً اس کی عقل کا فطور ہوگا کہ جو انہیں رب یا معبود تسلیم کرے. تبرکن اور تیمنن جو آج میں نے چند آیتوں کی تلاوت کی سورہ مبارکہ مؤمنون کی آغاز گفتگو میں, اس کے لیے روایت ہے فضیلت میں منقبت میں علامہ ابن شہر آشوب نے, جو خود فقیہ تھے, عظیم الشان فقیہ, معمولی نہیں, فقیہ رجالی بھی تھے, فقیہ بھی تھے, لغوی بھی تھے, اب قاموسی شخصیت تھی. علامہ ابن شہر آشوب, ان کی کتاب مناقب مشہور ہے, اس میں یہ روایت موجود ہے اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آغوش پیغمبر میں آئے پہلی مرتبہ, یعنی خانہ کعبہ سے, جب اللہ کا یہ ہدیہ دست مصطفیٰ میں پہنچا, تو اب یہ بھی روایت ہے کہ اس وقت تک حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھیں. جب آغوش میں آئے اور بی بی جناب فاطمہ بنت اسد نے رشک مریم و فخر مریم و نازش مریم, حضرت فاطمہ بنت اسد نے اپنے بیٹے کو سرکار رسالت مآب کے ہاتھوں پہ رکھا تو فوراً بچے نے آنکھیں کھول دی, روح مبارک پیغمبر دیکھا, اور حضور نے فرمایا کہ تم نے, بی بی نے کہا تھا کہ یا محمد اس بچے نے ابھی تک آنکھ نہیں کھولی ہے, تو آپ مسکرائے اور دیکھا
کہ علی اب آنکھ کھول کے روح مبارک مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. اسی وقت فرمایا کہ تم نے مجھ کو اپنی نگاہ کے لیے مخصوص کیا، میں نے تم کو اپنے علم کے لیے مخصوص کیا. اعلان تو بعد میں کیا کہ انا مدینۃ العلم علی بابھا، باب تو اسی وقت بنا دیا. اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے دست مبارک پر قرآن مجید کی تلاوت شروع کی. لیکن قرآن مجید کی تلاوت شروع کہاں سے کی؟ الحمد سے نہیں شروع کی. روایت یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ سے شروع کی، اس آیت سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. مومنین فلاح پا گئے. ترجمہ یہ ہے کہ مومنین فلاح پا گئے. اور افلح المؤمنون، افلح اس فعل میں لزوم و تعدی کی بحثوں سے جب گزریں گے تو معلوم ہوگا کہ مفہوم یہ ہے کہ ہر مومن خود بھی فلاح پاتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی سبب فلاح بنتا ہے. واقعاً جو مومن ہوگا وہ خود بھی فلاح پائے گا، دوسروں کے لیے بھی سبب فلاح ہوگا. اور یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ امیر المؤمنین. امیر المؤمنین مؤمنین کے فلاح کا اعلان کر رہے ہیں. امیر المؤمنین مومنین کے لیے رستگاری، فلاح، نجات، فلاح دارین، دنیا اور آخرت کی سعادتوں کا اعلان کر رہے ہیں کہ مومنین فلاح پا گئے. اور خدا کی قسم جو مومن ہے، جو مومن ہو، اور مومن ظاہر ہے یہ بالکل بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہو، جو بھی سن رہا ہو، کہ جو مومن ہے، مومن کا اطلاق اس پر ہو ہی نہیں سکتا جو ولایت علی ابن ابی طالب کا معتقد نہ ہو. ہر خوبی کا امیر ہے علی، ہر نیکی کا امیر ہے علی. یعصوب الدین ہے علی، یعصوب المؤمنین ہے علی. تو جب بھی حضرت کی بات ہوتی ہے تو بعض حضرات شکوہ کرتے ہیں کہ صاحب آپ حضرات علی علی کرتے رہتے ہیں اور علی کو باب مدینۃ العلم کہتے ہیں، مگر علی نے کیا دیا یہ تو بیان نہیں کرتے. حالانکہ یہ اعتراض غلط ہے. تقریر میں ہو یا تحریر میں مسلسل 1400 برس سے تذکرہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. اور علماء نے کتابیں لکھی اور لکھ رہے ہیں. یہ غلط ہے. آپ پڑھتے نہیں، آپ سنتے نہیں، آپ میدان جنگ سے بھی بھاگتے ہیں، مسجد سے بھی بھاگتے ہیں، مدرسے سے بھی بھاگتے ہیں، مکتب سے بھی بھاگتے ہیں، کتاب اٹھا کے نہیں پڑھتے. قصور ہمارا کیا ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل آسمانوں پر لکھے ہیں، زمینوں پر لکھے ہیں، درختوں کے پتوں پہ لکھے ہیں. آپ آنکھیں کھول کے پڑھیں تو صحیح. گونج رہا ہے یہ گنبد فلک فضائل علی ابن ابی طالب سے. اور جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا کتابوں میں محفوظ ہے، کچھ بہت کچھ علماء نے شرحیں لکھی اور بہت کچھ ابھی باقی ہے. لیکن ایک جملہ عرض کروں ایک مفکر کا. ایک عام دانشور تھا مگر اس کے اندر اسلامی فکر اور ایمانی روح تھی. ڈاکٹر علی شریعتی مرحوم انقلابی مفکر تھا. اس نے عجیب جملہ لکھا ایک جگہ. خدا کی قسم جب میں نے وہ جملہ پڑھا تو دیر تک وجد کرتا رہا. علی کی تقریروں کی شرحیں کوئی کیا کرے گا جو ایک جملے کی شرح نہ کر سکے. اور وہ ایک جملہ کیا ہے؟ ایک جملہ کیا ہے علی کا؟ وہ ایک جملہ جس کی شرح آج تک نہ ہو سکی. بعد پیغمبر علی کی 25 سال کی خاموشی. بعد پیغمبر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی 25 سال کی خاموشی وہ جملہ ہے جس کی شرح نہ ہو سکی آج تک. اور یہ جملہ تفسیر طلب ہے، یہ جملہ شرح طلب ہے. جس طرح علی کی تقریر
شرح چاہتی ہے، اسی طرح علی کی خاموشی شرح چاہتی ہے۔ عاشقوں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ مصائب نہیں پڑھوں گا، فضائل پڑھوں گا اور آپ گریہ کریں گے۔ خوشی کی محفل ہے، خوشی کے بھی تو آنسو ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جو نہ غم کے آنسو جانتے ہیں نہ خوشی کے آنسو، انہیں عشق کا تجربہ نہیں ہے، وہ جانتے نہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے، عشق کیا ہوتا ہے، ولایت کیا ہوتی ہے، تعلق کیا ہوتا ہے۔ میں پھر اسی شہید علی شریعتی کا ایک جملہ سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ 2 زخم کاری لگے علی کو۔ ایک زخم پہ تو آپ بہت پوری عزاداری کرتے ہیں، وہ سر کا زخم تھا۔ اس ظاہری زخم کے اوپر آپ خوب عزاداری کرتے ہیں۔ علی کے دل کا زخم جو تھا، اس کے مرہم کی تلاش ہے۔ علی کل تنہا تھے، آج بھی تنہا ہیں۔ علی کی تنہائی کون دور کرے گا؟ علی کی تنہائی کیسے دور ہوگی؟ فضائل بیان کریں، خوش ہوں، منقبتیں بیان کریں، خوش ہوں اور خوش رکھیں تمام چاہنے والوں کو، مگر عملاً ہمیں اور آپ کو کچھ ایسا کرنا ہے کہ علی کے دل کا زخم بھرے۔ واضح ہے؟ اس سے زیادہ وضاحت میں نہیں کر سکتا۔ 2 زخم ہیں یا نہیں ہیں؟ علی کا دل بھی زخمی ہے، سر بھی زخمی۔ وہ جو سر زخمی ہے اس کی تو عزاداری ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ درست ہے، عزاداری ہونی چاہیے۔ جو دل زخمی ہے علی کا، جو تنہائی ہے علی کی، کب تک علی تنہا رہیں گے؟ ایک طرف علی علی کا نعرہ لگانے والوں کی بھیڑ ہے، مجمع ہے، انبو ہے، جم غفیر ہے، اور اس کے باوجود علی تنہا ہے۔ کیا قیامت ہے؟ اگر تنہائی نہ ہوتی، رات کی تاریکی میں آبادی سے نکل کے صحرا میں جا کے کنویں میں منہ ڈال کے علی کا راز و نیاز کرنا، یہ اتنا بڑھا اور بے حس معاشرہ علی کے اس کرب علم و آگہی کو نہ سمجھ سکا، علی کی تنہائی کو نہ سمجھ سکا، کہ جو آج علی یہ وقت ہے وہ مکمل طور پر پردہ غیب میں چلا گیا۔ خدا آپ کو اور ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم علی کے تنہائی کے ساتھی بن سکیں، علی کے دل کا زخم ہمارے پیش نظر رہے، ہم اس کا مرہم تیار کر سکیں، اس پوری دنیا کو عارف علی بنا سکیں، اور معرفت علی اور حب علی اور عشق علی کے طفیل میں ہم انسانیت کے ہر درد کا مداوع تلاش کر سکیں، ہم ایسے بن سکیں کہ علی ظہور فرمائے۔ آج ولادت کا جشن ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ظہور کا جشن منائیں۔ آج ولادت کا جشن ہے، قرآن ناطق کی ولادت ہے۔ آپ سب کو، تمام اہل قرآن کو، تمام اہل توحید کو، تمام اہل قبلہ کو، تمام مسلمین کو، تمام مؤمنین کو، تمام انسانیت کو مبارکباد، اور آپ کے وارث حضرت امام عصر کو مبارکباد۔